الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور عزیز اور پیارے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حبیب نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کا پاس و لحاظ نہیں۔ یعنی ایمان تقاضا کرتا ہے امانت داری کا، اور دین تقاضا کرتا ہے عہد کے پاس و لحاظ کا۔ تو جس میں امانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، حضور نے فرمایا، اور جس نے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں کیا اس کے اندر دین نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے ہم بارہا خطبوں میں سنا کرتے ہیں، اور خطبے کی ایک بہت اہم حدیث ہے۔ یہ بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں مختلف مساجد میں، یہی والی حدیث خطبے میں۔ تو اب یہ جو حدیثیں ہیں یہ حضور نبی اکرم کے فرمودات ہیں، جیسا کہ بارہا یہ بات عرض کی گئی ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا نہ ہوں۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ کہنے والا خود اس پر عمل کرنے والا ہو، اور پھر دوسرے لوگ جنہوں نے سنا ہے وہ بھی عمل کرنے والے ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، تو اس سے پہلے آپ امین ہو گئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ بات فرمائی ہے وہ تو فرمائی ہے اس وقت جب آپ نبی اللہ کی طرف سے منتخب ہو گئے، لیکن اس سے پہلے عرب کے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے حضور کا خطاب صادق اور امین رکھ دیا تھا۔ یعنی آپ اتنے امانت دار تھے کہ آپ کو امین کا لقب عنایت کر دیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت اس وقت آپ نے فرمائی ہے جبکہ قوم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو نعوذ باللہ بالکل قتل کر دیا جائے۔ اس وقت بھی آپ نے امانتوں کو کہ وہ جو حضور کے پاس رکھ دی تھی دشمنان اسلام نے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچازاد بھائی ہیں ان کی جان پر، یعنی سوچئے کھیل کے کہ امانتوں کو تو ادا کرنا ہی ہے چاہے علی کا کچھ ہو جائے۔ اور علی نے بھی، آپ کو معلوم ہے، اس رات جس سکون سے نیند ان کو آئی ہے، وہ کہتے ہیں کبھی مجھے ایسی نیند نہیں آئی۔ وہ حضور پر ایمان تھا ان کا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ امانت داری کا اتنا پاس و لحاظ رکھا کہ ایسے وقت میں جبکہ جان کے دشمن تھے سب لوگ، اور آپ کو مجبوراً اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، تب بھی آپ نے امانت کو ان لوگوں کے پاس پہنچانے کے لیے جنہوں نے امانت رکھی تھی، اس کے بعد یہ کہا تھا کہ علی تم پھر مدینہ آ جانا، سب کو فلاں کو یہ دے دینا، اس کا یہ پیسہ ہے، اس کی فلاں کی یہ چیز ہے، اس کو یہ دے دینا۔ آپ کو یہ معلوم ہے، یہ ہے سنت رسول، یہ ہے عمل رسول کا۔ عہد کے بارے میں بھی بات کر دوں، یہ واقعہ تو ہے جب آپ نبی ہو گئے تھے، جو امانت داری کی بات میں نے کی اس واقعے کی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امین کا لقب پہلے سے دے دیا گیا تھا۔ اور اب دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ وعدے کا پاس و لحاظ آپ کتنا فرماتے تھے یہ بتا چکا ہوں اس سے پہلے، صرف اشارتاً میں حضرت عمر کی بات کرنا چاہوں گا، لیکن یہاں حضور سے بات رکھنا مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ حضور کا نامی بھی آ جائے گا، واقعہ بھی آ جائے گا، مجھے ثواب بھی ملے گا اور آپ کو ثواب بھی مل جائے گا کہ جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں اور جس کے نام لیوا حضرت عمر بھی تھے، ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے کیسے اپنا اسوہ چھوڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی نہیں نوازا تھا
ایک شخص سے آپ نے کسی کاروبار میں وعدہ کیا، انہوں نے نہیں، آپ نے نہیں، کسی اور شخص نے وعدہ کیا، حضور نے نہیں، حضور نے تو اس وعدے کو نبھایا تھا۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہاں کھڑے رہو، میں آتا ہوں اور آ کر کے تمہیں اس کا پیسہ یا جو بھی رقم ہے یا جو بھی بات طے ہوئی ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ بھول گیا وہ۔ آپ کو معلوم ہے 2 راتیں اور 3 دن حضور وہیں کھڑے رہے۔ یہ حقیقت ہے، بالکل واقعہ ہے۔ 2 راتیں 3 دن، 3 دن آپ وہاں کھڑے رہے اور وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ اس کو یاد آیا تیسرے دن، ارے میں نے تو محمد سے وعدہ کیا تھا، اور جانتا تھا کہ حضور وعدے کے کیسے یعنی پاس و لحاظ کرنے والے ہیں، عہد کا پاس و لحاظ کرنے والے ہیں۔ دیکھا تو وہیں کھڑے تھے اور بس اتنی بات کہی کہ تو نے مجھے پریشان کیا، بس اب بس ختم۔ اب انہی کے نام لیوا ہم بھی ہیں ویسے تو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان 2 صرف حدیثوں کی بنیاد پر آج حضرت عمر کی زندگی کے چند واقعات بیان کرنا چاہوں گا کہ امانت کیا ہوتی ہے، امانت کو کیسے نبھایا۔ ویسے تو امانت زندگی کا ہر لمحہ ہوتا ہے، ہر گھڑی امانت ہے۔ مجھے جو گھڑی ملی ہوئی ہے، جو وقت ملا ہوا ہے، وہ امانت ہے اللہ۔ جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے سب امانت ہے اللہ۔ جو مجھے صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں وہ امانت ہے، آپ کو، مجھے، سب کو، ہم لوگوں کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے سب اللہ کی امانت ہے۔ لیکن میں کچھ امانتیں وہ کہہ رہا ہوں جس کو دنیا امانت کہتی ہے، اور وہ عہد جس کو دنیا عہد کہتی ہے، ورنہ عہد بھی وہ ہے عہد کہ میں اپنے بیوی بچوں سے بھی عہد کرتا ہوں، نکاح میں بھی عہد ہوتا ہے، میں اپنے رب سے کلمہ لا الہ الا اللہ وہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی عہد کرتا ہوں۔ مطلب زندگی بھر عہد ہوتا ہے ہمارا، ہر لمحے عہد ہوتا ہے، ہر لمحے امانت ہوتی ہے۔ لیکن میں اس عہد اس امانت کو چھوڑ کر اس عہد اور امانت کی بات اب کرنا چاہتا ہوں جس کو دنیا والے، ہم اور آپ بھی عہد اور امانت ہی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امانت کے واقعات تو میں بہت سے سنا چکا آپ کو، اور بہت سے رہ گئے، آپ پڑھیے۔ میں صرف ایک واقعہ جو عجیب سی ایک امانت کا ایک ڈائمنشن پیش کرتا ہے، عجیب سا، وہ یہ ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت احنف بن قیس جو سردار تھے، عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، حضرت عمر خوب جانتے تھے ان کو، تعلق بہت اچھا تھا۔ یہ دیکھا انہوں نے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت عمر آستین چڑھائے ہوئے اور دامن پسارے ہوئے بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات چیت ہوتی تھی کہ ہم دیکھ لیا حضرت احنف بن قیس کو، بولے احنف تم بھی یہاں آؤ، بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے، تم بھی ڈھونڈوا دو۔ تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین کسی بھی خادم سے کہہ دیتے وہ ڈھونڈ لیتا، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کام؟ آپ کے ذمہ بڑے اونچے اونچے کام ہے۔ میں بھی یہ کہوں گا، ہم آپ کے زمانے میں تو بولیں گے ارے آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کہاں یہ چیزیں کہاں سوچیں، ارے یہ کیا ہے، بیت المال کا ایک اونٹ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اونٹ جو ہے فوج میں استعمال بھی ہوتے تھے، اور ویسے بھی جنہیں کتنے کاموں میں عرب میں اونٹ استعمال ہوتے ہیں، تو بیت المال میں ہزاروں اونٹ ہوں گے، ہزاروں اونٹ ہوں گے، ضرور اونٹ ہوں گے۔ ان میں سے ایک اونٹ کی کمی ان کو پتہ چل گئی اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ تو ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ارے کوئی خادم سے کہہ دیتے، غلام سے کہہ دیتے، کہ نہیں، کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو مجھ سے پوچھے گا قیامت کے روز کہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، تو عمر تو نے جو ہے اس کا کیا کیا؟ تو بیچارے مجبوراً وہ بھی دوڑے اور بھاگے، وہ کام حکم دے دیا تھا، اور آخرکار اونٹ مل گیا۔ غور کیجیے آپ، یہ ہے امانت۔ بیت المال میں ٹریجری میں ایک ایک درہم امانت ہے، اور ایک ایک اونٹ امانت ہے، اس سے پتہ چلا۔ اور وہ امانت کا کتنا خیال رکھنا ہے کہ وہ ادھر گم ہو جائے
ادھر آدر ہو جائے جسے کہتے ہیں، تو اس کو بھی خاص طور سے دیکھیں کہ کہاں ہے اونٹ اسے کہتے۔ ایک بار انہی کے بیت المال میں 1 درہم بچا تھا تقسیم کے بعد میں، تو جو خزانے کے افسر تھے انہوں نے جب دیکھا ایک پڑا ہوا صرف درہم ایک، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی صاحبزادے نظر آ گئے ایسے، کیونکہ گھر کے قریبی بیت المال تھا، اس کو دے دیا، بچے کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے پاس دیکھا، یہ تمہارے پاس درہم کیسا؟ انہوں نے کہا فلاں نے مجھے تو انہوں نے دیا ہے، وزیر خزانہ کہہ دیجیے یا ٹریجرر کہہ دیجیے، جو چاہے کہہ دیجیے۔ فوراً پہنچے کہ ذلیل کرنے کے لیے عمر کا بیٹے ہی تھا تمہارے لیے، کہ تم نے ہمیں غریب سمجھا، تم نے ہمیں دیا، یہ بیت المال ہمارا نہیں ہے، یہ رعایا کی چیز ہے، تم نے کیسے دیا یہ؟ اور بہت ڈانٹا۔ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، میں سمجھا بچہ ہے، بچے کو دے دو، ایسے ہی پڑا ہوا تھا یہ۔ ارے پڑا ہوا تھا، یہ تو امانت ہے۔ دو واقعات میں سنانا چاہتا ہوں وعدے کے تعلق سے بھی، یہ امانت کے تعلق سے آپ کو سنایا میں نے واقعہ، وعدے کے تعلق سے سنانا چاہوں گا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کا پاس و لحاظ نہیں۔ عہد کا پاس و لحاظ، دو واقعات سنا رہا ہوں۔ پہلے شستر کی جنگ، جو ایران کی بہت بڑی جنگ تھی، اس کے اندر ان کا جو بڑا سپہ سالار ہرمزان تھا وہ گرفتار ہو کے لایا گیا۔ بہت ہی خطرناک سردار تھا، بہت ہی مکار سردار تھا۔ اس کو زندہ پکڑ کر لانے کا حکم دے دیا تھا عمر نے، اور زندے پکڑ کے لے آیا گیا، اور زندہ پکڑ میں آ گیا۔ گردن مار سکتے تھے، وہ آسان تھا، بلکہ آپ کو جانتے ہی ہیں وہ آسان ہوتا ہے، پکڑ کے لانا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے آج انکاؤنٹر کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے پکڑ کے نہیں لاتے لوگ، انکاؤنٹر کر دیتے ہیں، ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس کو پکڑ کے لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ وہ بہت غصے میں تھے حضرت عمر، ظاہر غصے میں ہونا چاہیے، اسلام کا دشمن ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلا دو۔ حضرت عمر نے کہا پانی پلاؤ۔ پانی کا کٹورا یا پیالہ یا جو بھی کہیے آپ، وہ اس نے پانی اس کا ہاتھ میں دیا گیا، تو ہاتھ میں دے کر وہ ایسے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں، کیا ہوا، کیوں تم نے پانی نہیں پیا؟ کہ نہیں مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس سے پہلے میں پانی پیوں، پانی پینے سے پہلے مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ بہت بہت مکار ہے، سوچئے گا مکاری کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پانی پی لو، تو پانی پینے سے پہلے تمہیں نہیں قتل کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس نے فوراً پانی ہاتھ میں تھا پھینک دیا زمین پر، اور یہ کہا کہ پانی میں نے پھینک دیا، اب پانی گلاس میں واپس نہیں آ سکتا، اور تم نے یہ کہا تھا جب تک پانی میں یہ پانی نہیں پی لوں گا مجھے نہیں مارا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر کو غصہ تھا، لیکن غصہ ٹھنڈا ہو گیا ایک دم۔ یہ کہا بے شک میں نے وعدہ کیا تھا، بے شک اب یہ پانی واپس نہیں آ سکتا، جا تو آزاد ہے، اب جا تو آزاد ہے۔ اب اسے کہتے ہیں وعدے کی وفا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوچا آپ نے کبھی 10 طریقے 10 ہیلے ہم بنا لیتے، دنیا والے ہیلے بنا دیتے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ، نہیں کہا وعدہ کیا ہے تو وعدہ تو پورا اب نہیں ہو پائے گا، تو لہذا تو آزاد ہے۔ اس کو 2000 درہم سالانہ کا وظیفہ مقرر کر دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے واقعہ ایک عہد کی وفائی کا۔ ایک اور سن لیجئے اور آپ کی بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے آپ کا جندیسا پور، ایران کا ایک علاقہ ہے
وہاں پر اسلامی فوج نے محاصرہ کر لیا، قلعہ بند ہو گئے شہر والے، بہت دن ہو جاتے تھے، آپ کو پتا ہے ہفتے ہو جاتے تھے، وہ لوگ جو ہیں اپنا دروازہ نہیں کھولا کرتے تھے، زیادہ تر خندقیں بھی ہوتی تھیں، جا بھی نہیں سکتے تھے اندر۔ بہرحال ایک دن یہ دیکھا کہ اس کا دروازہ کھل گیا ہے، اچانک دروازہ کھل گیا ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور فوج باہر اسلامی فوج پڑی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا کہ تم لوگ آج کیسے اچانک سے باہر پھر رہے آ رہے ہو، اس میں کیا ہے؟ تو ان میں سے وہ بولے ارے واہ ہمیں امان مل گئی ہے، تو ہمیں امان مل گئی ہے تو ہم کیوں نہیں آئے باہر؟ تو ان سے پوچھا گیا تمہیں امان کس نے دے دی؟ سپہ سالار لشکر نے تو دی نہیں ہے، امیر المومنین تو نے دی نہیں ہے، یہ کہاں سے تمہیں امان مل گئی؟ کہنے کا سنو ہمیں کیا پتا، ہمارے پاس تو یہ خط ہے۔ خط ایک غلام نے دے دیا تھا، وہ بھی ادھر جاتا تھا کسی راستے سے چلا جاتا تھا اندر، اس کو پکڑ کر کے اس سے یہ کہا کہ ہم جو ہے صلح کرتے ہیں، ہم جزیہ دے دیں گے تمہاری شرطوں پر، لیکن تم ہمیں ہمارے خلاف محاصرہ چھوڑ دو، ہم تمہیں جزیہ دے دیں گے، ہم نے صلح کر لی تم سے، ہم یا یوں کہیے ہم نے شکست تسلیم کر لی، سرنڈر کر دیا۔ اور اس غلام نے لکھ دیا، مسلمان غلام ہے، اس نے لکھ دیا، اب دباؤ میں لکھا، جیسے بھی لکھا لکھ دیا۔ اب سنیے جو سپہ سالار لشکر تھے انہوں نے کہا غلط، یہ تو غلط، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہم نے دی، ہمیں بڑے آدمی نے دینا چاہیے، سامنے بات آنی چاہیے، سب کے سامنے بات ہونی چاہیے، یہ چھپ کے کیوں ہوا، کس نے دی، یہ غلام تھا، غلام کی بات نہیں مانی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ آپس میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، وہ تو زیادہ تر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین تھے، وہاں تو ایسی بات نہیں کرنے نہیں دیتے تھے کسی کو بھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مقدمہ پہنچا دیا گیا، اور عمر نے کہا ہمارے غلام نے بھی اگر امان دی ہے تو امان ہو گئی۔ غور کیجیے، ہمارے غلام نے امان دی ہے تو بھی امان ہو گئی، ہم وعدے کا پاس و لحاظ کریں گے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہے بات کہ یہ دیکھا جائے کہ چھوٹا کون تھا اس میں، یا بڑا کون تھا، یا ہمارا غلام تھا یا کون تھا، نہیں، وعدہ وعدہ ہوتا ہے اور آدمی آدمی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تو کہا تھا کہ تم نے غلام بنا لیا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے تو آزاد پیدا کیا تھا۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی امانت داری جیسے اللہ کے رسول نے اپنے فرمان میں ذکر کیا ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور وعدے کے پاس و لحاظ کی بھی توفیق عنایت فرما دے، تو پھر دنیا میں بھی سرخروئی ہماری ہے اور آخرت میں بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔